الف لام میم را۔ قرآن کریم میں کئی صورتیں ایسی ہیں جس کا آغاز ایسے حروف سے ہوتا ہے۔ بعض صورتیں ہیں جس کے آغاز میں ایک حرف ہے، بعض میں دو ہے، بعض میں تین ہے، بعض میں چار ہے، بعض میں اس سے زائد ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی صورت کا آغاز اللہ نے کیا کاف، ایک لفظ، والقرآن المجید، کسی صورت کا نون والقلم وما یسطرون، یاسین، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ حروف جو ہے اس کا کوئی معنی اور کوئی مطلب احادیث میں، قرآن کے اندر اور احادیث میں بیان نہیں کیا گیا۔ اس لیے کسی بھی اگر منہج سلف کے مطابق ترجمہ قرآن کو اگر آپ اٹھائیں گے تو اس میں اس کا ترجمہ نہیں ملے گا، بلکہ ان الفاظ کے آگے یہی لفظ لکھا ہوا ملے گا۔ اور شریعت کے بارے میں ایک چیز یہ ہے، خاص طور سے قرآن کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سب سے افضل انسان ہے نبی کے بعد، انبیاء جتنے ہیں ان کے بعد سب سے افضل انسان ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ اس کلام کے بارے میں میں کوئی بات ایسی کہوں جو اللہ کی مقصود نہ ہو تو وہ کون سی زمین تھی ہوگی جو مجھ کو پناہ دے گی، اور وہ کون سا آسمان ہوگا جو مجھ کو سایہ دے گا۔ اللہ رب العالمین کی زمین اور اللہ رب العالمین کا آسمان، اور میں خود اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بارے میں وہ بات کہوں اللہ کی کتاب کے بارے میں جسے اللہ نے بیان نہیں کیا۔ تو اس لیے تفسیر بالرائے جو کہا جاتا ہے، اپنی رائے سے تفسیر کرنا، یہ بدترین چیز ہے شریعت میں، بڑا سخت اور سنگین گناہ ہے۔ الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اکثر جگہ جہاں حروف مقطعات ہیں تو اس کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے، جیسے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، اکثر جگہ الف لام میم ذالک الکتاب۔ اب یہ حروف ہمارے سامنے جب بھی آئے تو ہم ان حروف کے بارے میں اپنی عقل کو استعمال نہ کریں۔ منہج سلف یہ ہے، شریعت کا یہ حکم ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کیا، اس میں ان آیتوں کی تفسیر کی۔ ایک شخص نے تو ایسا عجیب و غریب معاملہ کیا کہ اس کی وہ تفسیر کیا کرتا ہے کہ اس کی تفسیر ہے ہلو۔ جیسے ہم آج موبائل استعمال کرتے ہیں تو موبائل پر جب ایک آدمی کسی کو فون کرتا ہے تو ہلو کہتا ہے۔ ہلو کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا معنی الگ الگ لوگ لے رہے ہیں، لیکن لوگ استعمال جو کرتے ہیں کسی چیز کے استعمال اور یعنی سماج میں معروف معنی ہی کو مانا جاتا ہے، لغت نہیں دیکھی جاتی ہے۔ تو معروف معنی اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی ہلو کہہ کر کے سامنے والے کو متوجہ کرتا ہے کہ اب تم اس سے بات کا آغاز کر، تو فون پر موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہلو اب سنو ایک بات۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 29 آیتیں قرآن کی 29 صورتیں ایسی ہے 114 میں سے جس کے آغاز میں یہ جملہ ہے، باقی کے جو 114 میں سے باقی کے جو صورتیں ہیں 85 صورتیں جو ہے اس کے آغاز میں یہ جملہ نہیں۔ اگر یہ واقعی ایسا ہی تھا تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اٹھاتے ہیں تو ہلو کرتے ہیں اور 10 مرتبہ نہیں کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر صورت کے آغاز میں یہ رہنا چاہیے۔ ایک اور بعض لوگوں نے تو اس کی تشریح کی، ان کے حروف کو جمع کر کے یہودیوں کے یہاں سے یہ لیا کہ حروف مقطعات اور نہ جانے کیا اور ابجد حوض ہوتی یہ جو علم ہے یہ، اور دوسری تیسری چیزوں کو ملا کر کے قیامت کے بارے میں اندازہ لگانے لگے کہ اتنے اتنے دن دنیا چلے گی اور پھر قیامت آئے گی، جبکہ قیامت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بڑے وضاحت کے ساتھ کہا ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس میں قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامتیں بتا دی گئی ہے، لیکن ایگزیکٹ قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے کی علامتیں قیامت کی بتائی ہے، ایک چھوٹی اور ایک بڑی۔ بڑی علامتیں 10 ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ سب ایک کے بعد ایک آئے گی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ حدیث کے اندر جو آتا ہے اس دن لوگ بالکل نارمل صبح کریں گے، نارمل اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک دکاندار کپڑے کی دکان پر وہ اپنی دکان کھولے گا، ایک گاہک آئے گا اس سے سودا کرے گا اور اس کا کپڑا کاٹ نہیں پائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنا حوض درست کرنے کے لیے لگا ہوگا اور وہ درست کر کے اوپر نہیں آ پائے گا اور قیامت آ جائے گی، اور قیامت جب آئے گی تو ایک سیٹی کی آواز شروع ہوگی اور وہ آواز بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی۔ فطری طور پر جب آواز آتی ہے تو آدمی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تحقیق کرنے نکلتا ہے کہ یہ آواز کیا ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے، دکانوں سے، مکانوں سے، سب جگہ سے نکل جائیں گے
اور وہ آواز اتنی بڑھے گی کہ تمام کے تمام لوگ جو اس دنیا میں سب کے سب مر جائیں گے. وہ سور کی آواز ہوگی. تو بعض لوگوں نے اس سے یہ مانا لیا. بعض لوگوں نے ابھی جدید دور میں ایک نئی چیز کی ہے, یہ کاروبار چلا رہے ہیں. وہ کیا کی ہے, انہوں نے ان حروف مقطعات کو, جس کی کوئی تشریح کوئی وضاحت اللہ کے رسول, صحابہ کرام, سلف, محدثین, ائمہ دین سے نہیں ملتی ہے. ان کے نہ جانے 1400 سال بعد کیسے عقل میں آ گئی پرنٹنگ کے دور میں. یہ حروف مقطعات جتنے ہیں قرآن کو, اس کو ایک صفحے پر لکھ کر کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ اگر صبح صبح اس کو کوئی دیکھ لے تو اس کے دکان اور مکان میں بڑی خیر و برکت ہوگی. اس کا مطلب کوئی نابینا آدمی ہے تو یہ خیر و برکت سے محروم رہے. یہ کیسی بات ہے؟ اگر شریعت ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے احکامات دے گا کہ سارے لوگ خیر و برکت میں رہے. اب نابینا ہے تو وہ خیر و برکت سے محروم رہ جائے گا. بعض لوگوں کی بنا اتنی کمزور ہوتی ہے کہ بغیر چشمے کے نہیں دیکھ پاتے ہیں, دور کا, بعض لوگ نزدیک کا. اب کیلنڈر ذرا دور لگا رہے گا اور اس دن اس کے بعد چشمہ ٹوٹ گیا تو کئی دن برکت اس کی. اور یہ نہ جانے کہاں سے لے کر آئے کہ اس کو دیکھنے سے خیر و برکت ہوگی. کسی چیز کے دیکھنے سے خیر و برکت نہیں ہے, کسی چیز کے کرنے کا بھی طریقہ جو شریعت میں ہے اس سے خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کاروبار کرنا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, صلہ رحمی کرو اللہ تمہارے مال اور عمر میں برکت دے گا. یہ نہیں بیان کرتی. یہی ہے دین میں اضافہ کرنا, دین بنانا, اور اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں اتنا غلط تصور پیدا کرنا کہ اللہ کو بھی نہیں سمجھا. اتنی بڑی بات بتانا, رسول اللہ کو بھی نہیں سمجھا, تمام صحابہ کو نہیں سمجھا, محدثین کو نہیں سمجھا, ہماری عقل میں یہ آ گئی. اگر یہ خیر ہوتا تو کیا رسول کو نہیں سمجھتا, ان لوگوں کو نہیں سمجھتا؟ یہاں پر آدمی عقلوں کو نہیں توڑتا ہے. ذرا سا سوچنے والی بات ہے.